ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ یعنی زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر کفر و شرک میں رہا، اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا۔ اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کلمے کی توفیق اس کو نہ ملتی اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ یہ کلمہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ 80 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توفیق مل گئی، کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنتی، اور 80 سال تک گناہ کر کے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اور بغیر کلمے کے مر گیا تو جہنمی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں، صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا، جس کو خیبر کہا جاتا تھا، اس خیبر کا محاصرہ اللہ کے نبی نے کر لیا۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہتے تھے، نبی اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے اس خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جو لوگ اندر ہیں وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خیبر کا ایک چرواہا جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ خیبر کے لوگوں کی، یہودیوں کی بکریوں کو جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، صبح جاتا تھا اور شام کو آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے اپنے بکریوں کے مالک سے بکریاں چرانے کی قیمت لیتا تھا، مزدوری لیتا تھا، مزدوری لیا کرتا تھا، اجرت پہ کام کرتا تھا۔ جب وہ بکریاں چرا کے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ پتہ لگایا تو پتہ چلا محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنا ہے۔ بتایا محمد رسول اللہ وہ ہیں، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جائیے اس پردے کو ہٹا کر دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر آئیں گے۔ اسود نام کا یہ بکریوں کا چرانے والا یہ یہودی محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ کے پاس تو اچھے خاصے باڈی گارڈ ہوں گے، اتنے بڑے نبی اور صحابہ اتنی عزت کرتے ہیں ان کی، تو ان کے پاس تو بہت بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، کئی باڈی گارڈ تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور آسانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ پہلے اپارٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ملاقات ہوگی۔ آپ آج ملیں نہ ملیں، کل ملنے کا ٹائم دیں یا پرسوں ملنے کا ٹائم دیں، پتہ نہیں کب ٹائم دیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پتہ نہیں مجھے ملنے کا ٹائم کب ملے گا۔ لیکن چلے، جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان قالین پر نہیں بیٹھے ہیں، صوفے پر نہیں بیٹھے ہیں، نرم گرم بستر پر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ اسی چٹائی پر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے۔ اس نے کہا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟
آپ نے سر اٹھایا, فرمایا جی. اسود نے کہا میں اسود ہوں, میں یہودی ہوں اور اسی خیبر کا رہنے والا ہوں جس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کچھ بات کرنا ہے مجھے. آپ نے کہا اندر آ جاؤ. وہ یہودی اندر چلا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کا پیغام کیا ہے, آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کون سی تعلیم دیتے ہیں, آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کا پیغام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعلیم بس یہی ہے اور بہت چھوٹی سی تعلیم ہے, بہت چھوٹی سی میری دعوت ہے, اور وہ دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. قل لا الہ الا اللہ, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسود یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو لات و منات کو, ود و سوا, یعوق اور نصر کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر کلمہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اپنے اپنے نبیوں کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, حضرت عزیر کو, ہمیں اللہ کے بیٹے ہونے کا انکار کرنا پڑے گا. وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہمیں تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا, اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ایک اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے گا, ایک اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرنا پڑے گا, ایک اللہ کو پکارنا بھی پڑے گا, اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑے گی. وہ جانتا تھا اس بات کو, اس لیے اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی دعوت کو میں نہ مانوں تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کی تعلیم, آپ کی دعوت میں قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم نے میری دعوت قبول کر لی تو تم جنت میں جاؤ گے, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, تو اسلام تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسلام لائے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا, اسلام لے آیا. کلمہ پڑھتے ہی اسلام لایا, مسلمان ہو گیا. اب دوسرا سوال دیکھیے, اسلام تو لے آیا, کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اب اس کا دوسرا سوال, اے محمد رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی کام بتا دیجئے. ابھی تک تو میں یہودی تھا اور یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا, یہ بکریاں میرے پاس موجود ہیں. آپ نے خیبر کو گھیر لیا ہے, یہ بکریاں ان کے مالکوں تک میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اور اسلام لے آیا, اب کوئی کام تو بتائیے, اب میں کام کیا کروں گا؟ آپ نے کہا تم جہاد کرنے چلے جاؤ. جہاد, نماز کا وقت نہیں تھا جس وقت وہ اسلام لایا, اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. رمضان کا مہینہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا روزہ رکھو. حج کا مہینہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حج کرنے جاؤ. جب حج کا مہینہ نہیں, روزے کا مہینہ نہیں, تو آپ نے نہ روزے کا حکم دیا نہ حج کا. نماز کا کوئی وقت بھی نہیں, اس لیے آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو. آپ نے کہا کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ, جاؤ فلاں جگہ. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ لوگوں کی بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, اگر ان بکریوں کو یہاں چھوڑ گئے اور جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تب بھی جنت نہیں ملے گی جب تک ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دو. جاؤ پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو. دیکھ رہے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہو, چاہے کتنا بڑا نیک عمل آپ کر جائیے, لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے
تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں, کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہو جائے گا. جہاد جیسا عمل بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہے. آپ نے کہا جہاد میں بعد میں جانا, پہلے لوگوں کی بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو. آپ نے کہا جاؤ خیبر کا تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دو اور یہ آدمی اسود اس خیبر کے اندر داخل ہو جائے اور لوگوں کی بکریوں کو لوگوں کے حوالے کر دے. اس نے صحابہ سے کہا کہ بس ان بکریوں کو مجھے دروازے تک پہنچانا ہے, آپ دروازہ کھول دیجئے. جیسی دروازہ کھولا بکریاں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں, کیونکہ بکریوں کو اتنی شناخت تھی کہ میرا گھر کون سا ہے. بس دروازے تک بکریوں کو چھوڑا اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں. اس کے بعد اسود نے تلوار لی اور میدان جنگ میں چلا گیا. اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شامل ہو گیا. پھر لڑا, کافی لڑا, اتنا لڑا کہ 2-4 کافروں کو قتل بھی کیا, لیکن زیادہ دیر میدان جنگ میں نہ ٹھہر سکا اور پھر تلوار اس کی اوپر چل گئی. یعنی اسود بھی قتل کر دیے گئے, اسود بھی مارے گئے, اسود بھی شہید ہو گئے. اسود کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اسود کی لاش زمین کی اوپر پڑی ہے. صحابہ آگے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, کیونکہ ابھی اسلام لایا ہے, پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. اللہ کے رسول کو بلایا گیا, اے اللہ کے نبی اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کروں, ہم تو اس کو پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے. یہ آیا, ہماری طرف سے مدافعت کیا, 2-3 کافروں کو مارا اور پھر کسی کی تلوار اس کو بھی لگ گئی اور یہ بھی مارا گیا. اس لاش کا کیا کروں, ہمیں تو معلوم نہیں یہ کون ہے. آپ نے فرمایا یہ اسود ہے, خیبر کا یہودی تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسلام لایا, ابھی تو مسلمان ہوا اور جنگ میں شریک ہو گیا اور قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا. یہ پہلا شخص ہے, یہاں غور کیجئے گا, یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا. اسلام لایا, کلمہ پڑھا, جہاد میں شامل ہوا اور قتل کر دیا گیا, مارا گیا, شہید ہو گیا. اللہ نے اس کو جنت دے دی, یعنی یہ جنت کا مستحق ہو گیا. دیکھیے پوری زندگی گناہ کے کام کرتا رہا, یہودی رہا, مشرک رہا, کافر رہا, لیکن کلمہ پڑھتے ہی جہاد میں شامل ہو گیا, شہید ہو گیا اور جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا لیکن جنتی, ایک بھی حج نہیں کیا لیکن جنتی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کا مستحق ہو گیا. آئیے, ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا, نبی کی خدمت کرتا تھا, نبی کی سیوا کرتا تھا, اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں, لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا, تو محمد کا کلمہ پڑھے گا, تو محمد پر ایمان لائے گا, محمد کے رب پر ایمان لائے گا. اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا. آتا تھا, نبی کی بات سنتا تھا, نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا. ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں. فرمایا وہ تو بیمار ہے. اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو. اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے, یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے. اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے.
یہ حال ہے اس کا. اب مرا کہ تب مرا, ابھی روح نکلی کہ تب نکلی, کنڈیشن اس کی بہت نازک, اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا, قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. کنڈیشن دیکھ رہے ہیں, بچہ مرنے والا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا, بچے, اے غلام, اے بچے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا, گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے, ان کی تعلیم کی طرف ہے, میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی, آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے. زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے, لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو. اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا, محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا, اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا, لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا. تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا, بیٹے, کیا فرمایا, یا بنیات ابو القاسم, اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو, اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو, یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو. اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا, جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا, اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. بخاری کے الفاظ, یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا. کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں, اکھڑ گئی ہیں, دل کام نہیں کر رہا, دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں, سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا, سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا. اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں, الحمدللہ الذی انقذہ عن النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا. کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا. اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی, کلمہ پڑھا اور انتقال. اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا, کلمہ پڑھا تو کیا, نبی اکرم کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا, اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا, یعنی وہ جنتی بن گیا. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں. میرے بھائیوں, یہ تو تھے پڑھنے والے. اسود نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جنگ میں گیا, شہید ہو گیا, جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, جنتی. اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا, جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا. چچا, نبی اکرم کے چچا ابو طالب. یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا, موقع بھی ملا تھا. پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے, اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں, 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی, تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی, ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. دادا نے پالا عبد المطلب نے, اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ, تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب 8 سال سے لے کر
25 साल तक, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी नहीं हो गई हजरत खदीजा से, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू तालिब खिलाते रहे, पिलाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, बड़ा करते रहे, जवान करते गए, यहाँ तक कि खदीजा से निकाह हो गया। उसके बाद भी अपने पास रखे रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 40 साल हो गई और नबी बन गए। और नबूवत के बाद जब खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म दिया गया तो आपने खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का परचम लहराया। काफिरों ने मारा, सताया, तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते रहे। अल्लाह के नबी लोगों को एक अल्लाह की दावत देते रहे और जो परेशानियां आती थी अबू तालिब उस पर बचाते रहे। और एक दिन आया कि काफिरों ने यहाँ तक कह दिया कि अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ गया, आए अबू तालिब अब पानी बहुत ज्यादा सर चढ़ गया है, अब अबू भतीजे को मेरे हवाले करो, इसने हमारा जीना दो भर कर दिया है, इसने हमारा रहना दो भर कर दिया है, इसने हमारे माबूदों को बुरा भला कह कहकर हमारी जिंदगी तंग कर दी है, अब हम आपके भतीजे को नहीं छोड़ेंगे, इस भतीजे को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा वाह, अपना भतीजा हम तुम्हें दे दें और तुम इसको सजा दो, मैंने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाला पोसा बड़ा किया। फरमाया अगर आपको बच्चे पालने का इतना शौक है तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे देता हूँ। अबू तालिब तुम उस बच्चे को खिलाओ, मैं अपना बेटा दे देता हूँ, तुम उसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, वो तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारे भतीजे को मैं मारूंगा और तुम्हारे भतीजे को हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जो सजा देगी वो देगी। अबू तालिब ने कहा वाह कितना अच्छा फैसला कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को मैं खिलाऊं पिलाऊं पाल पोस कर बड़ा करके सांड बनाऊं, सांड कर दूं, और मेरे भतीजे को ले जाकर तुम उसकी टिक्का बोटी करो, तुम उसको कत्ल करो, तुम उसको मारो। कितना अच्छा फैसला कर रहे हो तुम, ये फैसला है तुम्हारा। तो आए अबू तालिब, तो अब समझ लो कि मामला कितना आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे भतीजे ने हमारा रहना दो बार कर दिया है, जिंदगी तंग कर दी है, समझा लो अपने भतीजे को, अगर नहीं माना तो जहां मिलेगा हम तुम्हारे भतीजे को कत्ल कर देंगे। जब ये सारे लोग चले गए तो अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया और एक ही बात कही कि मेरे भतीजे, मैं तुम्हें बेटे की तरह पाला हूं, पोसा हूं, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया हूं, अब इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, ये अब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया है, अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे मेरे भतीजे, ये तुम्हें कत्ल करना चाहते, तुम्हें मारना चाहते हैं, और मैं भी इतना कमजोर हो चुका हूं कि अब मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूं ये तुम देख सकते हो। मेरे नातवा कांधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं, मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे सह न सकूं, मेरे नातवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है चचा, अगर ये काफिरीन मक्का सूरज उखाड़ के लाए दाएं हाथ पर रख दें और चांद उखाड़ के लाए बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा। रही आपकी बात, तो आप अगर मदद न करना चाहे तो मत कीजिए, अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दावत देता रहूंगा। ये कहकर आप जाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी, अपने भतीजे की आंखों में आंसू देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे, तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया, यब्ना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे, इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खुलकर तुम दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं कमजोर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूं, देखता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है। जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो।
इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने, इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए मेरे चचा आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे, अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूं, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं, फी उज़ुनी, आए चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। अरे मेरे भतीजे मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूं जो दीन पर मेरा बाप मरा है अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूं और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ, जब कलमा नहीं पड़ा तो कहां गए, जहन्नम में। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ किया, लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया, आए मोहम्मद आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मग़फ़िरत मत करना, तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं, तुम्हारा चचा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा, इसके बदले में हम इतना जरूर कर देंगे कि तुम्हारे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे, जहन्नम में जहन्नमियों को जो अजाब देंगे उनमें सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चचा को देंगे, लाइटली अजाब तुम्हारे चचा को देंगे, लेकिन तुम्हारे चचा को हम जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से नहीं निकालेंगे, जहन्नम में पड़ा रहेगा। अजाब हल्का देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेगा तुम्हारा चचा। अल्लाह ताला ने जो अजाब दिया है अबू तालिब को, जानते हो जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, आग की दो चिंगारी दोनों पैरों के नीचे रख दी, एक इस पैर के नीचे एक इस पैर के नीचे। और चिंगारी क्या होती है, चूल्हा जलाते हो ना आप, चूल्हा जलाते हुए लकड़ी अंदर डालते हो तो चिंगारी फूटती है, या कभी कोयला जलाकर जब आप सर्दियों में तापते हो तो एक चिंगारी फूटती है, ये चिंगारी एक इस पैर के नीचे एक इस पैर के नीचे, और इन दोनों चिंगारियों की वजह से हालत ये होगी यगली मिनहुमा दिमागुहु, उनका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, यगली मिनहुमा दिमागुहु, दिमाग हांडी की तरह खोल रहा है, जैसे हांडी के ऊपर आप गर्म पानी रख दो उबलने के लिए, तो गर्म पानी जब जोश मारता है, बॉयल होता है, उबलता है, बबूले छोड़ता है, ऐसी आग के दो चिंगारियों की वजह से दिमाग खोल रहा होगा, उबल रहा होगा, पक रहा होगा। ये अजाब है जहन्नम के अंदर सबसे हल्का। तो मुझे बताने का मकसद ये है कि
اسود نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی جنتی، اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ لیکن جنتی۔ اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کو بچایا، نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تو ابو طالب جہنمی میرے بھائیوں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی، اس جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہے کلمہ۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل کلمہ، افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آپ ہٹاتے ہیں۔ ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے، موڑ لی، آگے نکل گئے، 4 ویلر ٹرن کیا، آگے نکل گئے۔ ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے تو آپ سائڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے، اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے، کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا، آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے۔ آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے، لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے۔ کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چپ سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چپ سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو، پتھر کو، کانٹے کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے، کیلے کا چھلکا پڑا رہا، پتھر پڑا رہا، کانٹا پڑا رہا۔ میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے۔ کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا، کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا۔ اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں۔ جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے، دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس پہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے،
लोगों का गुजरने का रास्ता है वो। अब लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, रास्ता गुजरने का है, अब 1 किलोमीटर दूर से और 2 किलोमीटर दूर चक्कर काट के बेचारे वो कहीं जा रहे हैं। रास्ता रोकना और रास्ते में टेंट लगा देना, रास्ते में कुर्सियां डालकर बैठ जाना और आने जाने वालों को तकलीफ देना, ये भी तकलीफ देने के ज़िम्न में शामिल है। हम नहीं दे सकते ये तकलीफ। इसी तरीके से अभी रमजान का महीना आने वाला है। आज जो 11 फरवरी, अब तो 12 फरवरी हो गई है मेरे भाइयों। गालिबन 2 मार्च से रोजा शुरू हो जाएगा। 20 दिन 18 दिन बस बाकी रह गए हैं रमजान का महीना शुरू होने में। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे, हमें आपके इलाके में नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं, रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। और 1-2 बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता तो रोजे से बढ़कर इबादत है नमाज। तब तो आपको हर फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के लिए हर रात लोगों को उठाना सवाब होता। और आप माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं, फजर के नमाजियों, फजर की नमाज खड़े होने में इतना वक्त रह गया है, जल्दी आओ, आओ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज तो रोजे से बड़ी इबादत है। अगर नमाज के लिए लोगों को माइक लेकर उठाना जायज नहीं है तो मेरे भाइयों, फिर रोजे के लिए आपको माइक पकड़ के लोगों को उठाना कहां से जायज हो जाएगा? अब आप कहेंगे, क्या रोजेदारों को उठाना गुनाह है? अरे उठा दिया तो क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप सिर्फ रोजेदारों को नहीं उठा रहे हैं, आप उन लोगों को भी बेदार कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल हो चुकी है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, कमजोरी है उसको, बहुत ज्यादा नकाहत है, कमजोरी है। अब फिदिया देगा बस। अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी औलाद देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी रोजे के बदले में, फिदिया उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रोजा नहीं है, अब वो बेचारा रोजा रखने के लायक नहीं है। अब आप जब उठा रहे हैं, माइक में शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वो बेचारा उस बूढ़े आदमी की नींद भी खुल रही है। एक आदमी ने मुझे बताया, मौलाना रोजे के दिनों में हमारे इलाके के एक आदमी ने मुझे बताया कि मौलाना इतनी जोर जोर से शोर होता है कि हमारे बाप जिनकी उम्र 85 साल है उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, जबकि मेरे बाप का इलाज चल रहा है, वो माइंडली डिस्टर्ब भी हैं, अब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, माइग्रेन की बीमारी है, उनको नींद की गोली देना पड़ती है, उनको डिप्रान 10 mg की चल रही है। जब वो डिप्रान 10 mg की देते हैं तब उनको नींद आती है, जब वो सो जाते हैं। लेकिन अगर माइक की आवाज सुन ले तो उनकी नींद में डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनको कोई भी टेबलेट दे दो फिर नींद नहीं आती, और जब वो माइक की आवाज से उठ जाते हैं तो फिर बेचैन रहते हैं और पूरे घर वालों को फिर परेशान करते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, इस आदमी की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? आप उस आदमी की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसको नींद की सख्त जरूरत है। एक हामिला औरत जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, शरीयत उसको इजाजत देती है अभी रोजा न रखे। अगर रोजा रखेगी तो कमजोर हो जाएगी, खाएगी पिएगी नहीं तो पेट का बच्चा भी मर सकता है। शरीयत इजाजत देती है कि अभी वो रोजा छोड़ दे। अब आप जब माइक
مائک پر چیختے اور چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کے اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کے اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں، یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تین چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ آپ کا گڈا صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ، ثواب ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے، اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو، بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ افسوس یہ ہے اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے۔ اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے
تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے 4 دیواری میں قید کر کے رکھ دیا، اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے صرف کر دے تو یہ ترقی؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے۔ ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیہ نوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ؟ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیہ نوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ؟ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیہ نوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی، ورنہ میرے بھائیوں غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو، حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت، تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں، گھر کے اندر، کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے
आते रहते हैं, और पर्दा तो इनसे भी है ना। एक लड़की को अपने खाला के लड़के से भी पर्दा है, अपने चचा के लड़के से भी पर्दा है, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो पर्दा तो इनसे भी है। और ये लोग तो घरों में आते जाते रहते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। तो औरत का अपने कमरे में, अपने कोठे में, अपने बेडरूम वाले कमरे में नमाज पढ़ना बाहर आंगन में और बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बताया है, ये औरत की शर्म हया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना ज्यादा मर्दों से दूर रहने का हुक्म दिया है। करते हैं आज हम लोग। इससे अंदाजा लगाइए शर्म हया का, औरत की शर्म हया का क्या माना हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए। हाँ, इसके बावजूद अगर कोई औरतें मस्जिद में आना चाहें पर्दे के साथ तो आ सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक और नुक्ता देखिए, अगर तुम मस्जिद में जा भी रही हो तो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए एक हुक्म है। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी। हर औरत चाहती थी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूं। नबी के पीछे नमाज पढ़ने का मकाम और मर्तबा ही कुछ अलग है। तो हर औरत चाहती थी कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और वो जाया भी करती थी और नबी के पीछे नमाज भी पढ़ती थी। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ की फजीलत बताई, मर्दों को खुतबा देते हुए पहले सफ की फजीलत बताई। आपने फरमाया लोगों नमाज की पाबंदी करो, कोशिश करो पहले सफ में नमाज पढ़ने की। तो मैं नहीं मालूम पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। आपने फरमाया अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अगली सफ में, सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ने लगेंगे अगली सफ में आने के लिए, झगड़ा करने लगेंगे आगे वाली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। पर्चियां उठाने लगेंगी और नाम पढ़ा जाने लगेगा। नाम है, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए। लिहाजा कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। इतना ज्यादा सवाब है अगली सफ में नमाज पढ़ने का कि अगर लोगों को बता दिया जाए कि इसका सवाब कितना है तो लोग लड़ने और झगड़ने लगेंगे अगली सफ के लिए। अब अंदाजा लगाइए कितना सवाब है। खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों के लिए सबसे बेहतर है कि वो अगली सफ में नमाज पढ़े। सवाब के एतबार से मर्दों की अगली सफ सबसे बेहतर है, और सबसे बुरी सफ है सबसे पीछे वाली। सबसे लास्ट में आया, सबसे पीछे उसको जगह मिली, सबसे पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। मर्द की सबसे पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से, सवाब की कमी और बेशी के एतबार से सबसे बेकार सफ कौन सी है? सबसे पिछली सफ। अगली सफ का सवाब देख लिया, लेकिन औरतों के बारे में क्या फरमाया? आए मस्तूरात सुनो, अगर रात के 3:15 बजे तक भी तुम यहां मौजूद हो और नीमों के इस जलसे में बैठकर सुन रही हो तो सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा वलुहा, औरतों की पिछली सफ सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है आगे वाली सफ। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पीछे मर्दों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 सफ़ें मर्दों की, उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे औरतों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं। 5 मर्दों की हैं, 5 औरतों की है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो जर्जीत साहब के पीछे जो मर्दों की अगली सफ़ है वो सवाब के एतबार से सबसे
بہتر ہے، اور جو سب سے پانچویں صف، جو سب سے پچھلی صف ہے، وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے، اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہے۔ ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی، وہ سب سے افضل صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو۔ جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے، تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، آگے والی صف سب سے بری ہے، تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں، اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں، اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیز صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیز صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں، غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے، تو انسٹاگرام پہ گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں،
لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے دو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا؟ 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا۔ جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت اور بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے، اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے۔ اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ اس سے بار بار۔ جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے، جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا؟ زور سے بولو، کیا؟ سنا؟ نہیں بولو، ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو۔ ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو۔ یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو۔ اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گٹرگوں جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں، تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے، اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بس 1.5 گھنٹے کی اتنی تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور شرم و حیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مکمل ایمان پیدا فرما دے، ایمان کی جتنے شعبے اور برانچز ہیں سب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ جتنے لوگ تھے، میں آیا تھا، سب سے چاہے وہ کم ہی ہو، لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھی آج میں نے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم جب آئے تھے اتنے بیٹھے رہے، ان میں سے ہم نے ایک بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔